تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیٹ دیں گے؟ ہے جو لانتی سوٹی جتی دی نوکتے۔ بے شک بے شک۔ یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا جس کے اندر حنیف مویشی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس بازی کر رہا ہے، حالانکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جید صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 100 پر الاصابہ فی تمییز صحابہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عمر بن عاص فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعظم درجہ، فرمایا ان کا درجہ بڑا ہے۔ جن صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے درجے والے ہیں، اس صحابی کے متعلق حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جوتی کی نوک پر نہیں رکھتا، اور میں اپنے کتوں کا نام بھی عمر بن عاص رکھنا برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت عمر بن عاص وہ صحابی رسول ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عمر بن عاص کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہے ترمذی شریف کتاب المناقب اور مناقب عمر بن العاص حدیث نمبر 4179۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم الناس وآمن عمر بن العاص۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسلام لائے اور میرے عمر بن عاص ایمان لائے ہیں۔ متکلمین نے اسلام اور ایمان کو مترادف جانا ہے، جبکہ صوفیاء کرام نے ایمان اور اسلام کے مابین فرق یہ فرمایا ہے، فرمایا اسلام ہے دین کے اندر آنا اور ایمان ہے دین کا کسی کے اندر چلا جانا، دین کا کسی کا مزاج اور طبیعت بن جانا۔ فرمایا عمر بن عاص وہ صحابی ہے کہ دین ان کا مزاج بن چکا ہے، نہ دین ان سے جدا ہوتا ہے نہ یہ دین سے جدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 4180 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان عمر بن العاص من صالح قریش۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص قریش کے صالحین میں سے ہیں، اور عمر بن عاص وہ صحابی رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلوں کے سلسلہ میں خود ان کو قاضی مقرر فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مسند امام احمد بن حنبل دارالسلام کی مطبوعہ 1 جلد میں، اور صفحہ نمبر 1251 حدیث نمبر 17824 کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فیصلے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو مقرر فرمایا اور فرمایا اے عمر بن عاص تم فیصلہ فرماؤ۔ عمر بن عاص نے اجزار فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے کیونکہ مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عاص آپ اجتہاد کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، اگر آپ نے درست فیصلہ فرما دیا تو فرمایا آپ کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور اگر آپ سے خطا واقع ہو گئی چونکہ اجتہاد کے ساتھ آپ فیصلہ فرما رہے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، الٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ عمر بن عاص وہ جید صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ ذات السلاسل کے اندر ان کو قائد اور رہنما بنا کر بھیجا، سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت عبیدہ بن جراح جیسے جید صحابہ کرام ان کی قیادت میں سپاہی بن کر جا رہے ہیں، اور سپہ سالار عمر بن عاص ہیں۔ اور جب جنگ فتح کر کے واپس آ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حضرت عمر بن عاص جنگ فتح کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر عمر بن عاص کا استقبال فرمایا۔ اس طرح کے جید صحابی کے متعلق حنیف مویشی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کتوں کا نام بھی عمر بن عاص نہیں رکھتا، اور کہتا ہے کہ میں تو ان کو جوتی کی نوک پر نہیں لکھتا۔ تم نام صحابہ کا لے کر
اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیٹ دیں گے. ہے جو لانتی سوٹی جتی نہیں نوکتے. بے شک بے شک. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 98 پر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کی اس طرح گستاخی کرنے والا سنی ہرگز نہیں ہو سکتا، کٹر رافضی ہے. فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام سے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے گا مگر رافضی. اور یہ ہے میرے ہاتھ میں بہار شریعت، اس کے حصہ اول امامت کے بیان کے اندر ہے. کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بدمذہبیوں، گمراہیوں، استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے. ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے. مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حتیٰ کہ حضرت واشی جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام اخبث الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا. وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا. ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی. ان فتاوی جات سے معلوم ہوا حنیف قریشی ہرگز سنی نہیں ہے، کٹر رافضی ہے. اور اس کا یہ بہانہ بنانا جی سبقت لسانی ہو گئی تھی. کیا ہر دفعہ تجھ سے سبقت لسانی صحابہ کے سلسلہ میں ہی ہوتی ہے؟ کبھی اپنے ذاتی معاملات میں بھی سبقت لسانی ہوئی کہ تقریر کے پیسے مقرر کرتے ہوئے 50 کے بجائے سبقت لسانی کے ساتھ 10 کہہ دیے ہو؟ اور کبھی تجھے سبقت لسانی ہوئی اپنے والد کا نام بتاتے ہوئے عبد الرحمن کے بجائے فضل الرحمن بتایا ہو؟ اور کبھی تجھے سبقت لسانی ہوئی کہ اپنے استاد کا تعارف کراتے ہوئے حسین شاہ کے بجائے مشین شاہ کہہ دیا ہو؟ اور کبھی تجھے سبقت لسانی ہوئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرتے ہوئے اسے طلاق کا لفظ بول دیا ہو؟ ہر دفعہ سبقت لسانی صحابہ کے سلسلہ میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سبقت لسانی ہوتی ہے اور حضرت ابو سفیان کے لیے پلید کا لفظ استعمال کر جاتا ہے. میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید. اور کبھی سبقت لسانی ہوتی ہے اور حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا کتا کہہ دیتا ہے. آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے. وہ جہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو. وہ ایک معنی حضرت ایک نا ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا. تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں آخیا واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت. اور کبھی سبقت لسانی ہوتی ہے اور کہہ دیتا ہے کہ نو ڈیمانڈ معاویہ. بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں علی. جب علی اور معاویہ کی جنگ تھی علی یہ جنگ کوفے تک گئی، علی شام میں ہوئی، علی صفین میں ہوئی، علی معاویہ نہیں علی. جب یہ جنگ پہنچی امام حسن تک، معاویہ نہیں حسن. آل بیت کے گھرے کے لوگ یار گھبرائیں کیوں، شرمائیں کیوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہیں حسن. ہم پکے آل بیت کے گھرے کے لوگ ہیں. اور پھر جب دیکھتا ہے کہ سنیوں کی محافل میں تقریریں بند ہو رہی ہیں تو بہانہ تراشتے ہوئے کہہ دیتا ہے جی مجھ سے تو سبقت لسانی ہو گئی تھی، میں معذرت کرتا ہوں. حالانکہ تو نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ باتیں میں جان بوجھ کر کرتا ہوں. اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے ویسے نہیں کرتے؟ لہذا اہل سنت اس کی توبہ کا ہرگز اعتبار نہ کریں جب تک
اس کے اندر توبہ کا مکمل اثر نہ پایا جائے اور صحابہ کرام کی مخالفت کے جراثیم اس کے اندر سے نکل نہ جائیں، اس وقت تک اس کو واعظ بنانا اور اس کا بیان سننا حرام ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی فیض رسول، اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 280 پر لکھتے ہیں کہ ایسے اشخاص کی توبہ کا اعتبار کب ہوگا۔ فتاوی عالمگیری اور فتاوی قاضی خان کے حوالے سے لکھتے ہیں الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه اثر التوبہ، اور لکھتے ہیں امیر المؤمنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبیغ سے جس پر بحث متشابہات کے سبب بدمزگی کا اندیشہ تھا بعد درب شدید توبہ لی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں اور مر جائے تو اس کے جنازہ پر حاضر نہ ہوں۔ تو اس حکم کی تعمیل میں ایک مدت تک یہ حال رہا کہ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوتے اور وہ آ جاتا تو سب متفرق ہو جاتے، حالانکہ وہ توبہ بہت پہلے کر چکا تھا، مگر مسلمان بحکم امیر المؤمنین اس سے دور رہتے۔ پھر جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو مطلع کیا کہ اب اس کا حال اچھا ہو گیا ہے، اس وقت آپ نے مسلمانوں کو صبیغ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی فقیہ ملت جلد اول صفحہ نمبر 206 پر ہے، فرماتے ہیں لہٰذا ایسے حافظ کو توبہ کے بعد کچھ دنوں تک دیکھے کہ وہ اپنے توبہ پر قائم ہے یا نہیں، جب خوب اطمینان ہو جائے تب اس کے پیچھے نماز پڑھیں، جیسے کہ شرابی اور زناکار جب توبہ کر لے تو فوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور پھر فتاوی عالمگیری اور قاضی خان کے حوالے سے لکھتے ہیں الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه اثر التوبہ۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 443 پر امام احمد رضا فاضل بریلوی سے حنیف مویشی کی طرح ایک خطیب کے متعلق سوال ہوا کہ وہ سنیوں کی مسجد میں امام ہے لیکن رافضیوں کے ساتھ بھی اس کا یارانہ رہتا ہے، رافضیوں کی تعریفیں بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی حد سے گزر بھی جاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میری تقریریں بند ہو رہی ہیں تو وہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور 3 دفعہ اس نے توبہ کی ہے۔ لہذا ایسے خطیب کے متعلق، ایسے امام کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بہت لمبا فتویٰ لکھا اور صفحہ نمبر 449 پر فرماتے ہیں اور بعد امتحان و تجربہ کے ظاہر ہے کہ فریب مسلمان کے لیے توبہ کرتا ہے اور ان عقائد و مقاصد سے باز نہیں آتا، ہرگز اس کی توبہ پر اعتبار نہ ہوگا، خصوصاً امر نماز میں کہ تمام اعمال سے افضل و اتم ہے۔ جو لوگ ایسی توبہ پر اعتبار کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اگر کسی شخص کے چور ہونے کا تمہیں یقین ہو گیا ہو اور وہ بار بار توبہ کر کے پھر چوریاں کرتا ہو، آیا اس کی توبہ پر مطمئن ہو کر پھر بھی اپنا مال اس کے سپرد کرو گے؟ فرمایا جو چور ہے بار بار توبہ کرتا ہے لیکن پھر چوریوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو اپنے مال کے سلسلہ میں تم اس پر اعتماد نہیں کرتے، تو جو دین کا چور ہے، عقائد خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے بھیڑیے کی توبہ پر اعتبار کر کے اس کو اپنا واعظ مقرر کر لو گے، اسے اپنا خطیب بنا لو گے، اسے اپنا امام بنا لو گے؟ فرمایا جس طرح اپنے مال کے سلسلہ میں تم کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، اسی طرح اپنے عقیدے کے سلسلہ میں اس پر اعتماد نہ کرو اور اسے اپنا واعظ بنانا اور اپنا خطیب بنانا اس وقت تک جائز نہیں ہے جس وقت تک اس کے اندر توبہ کا مکمل اثر نہ دیکھا جائے۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی شامی جلد 8 کے اندر فرماتے ہیں الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبہ ثم بعضهم قدر ذلك ب6 اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح انه مفوض الى راي القاضي والمعدل۔ فرماتے ہیں جب ایسا شخص توبہ کرے، فرمایا اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے گا جب تک اس کے اندر توبہ کا مکمل اثر نہ دیکھا جائے۔ اب اس کے اندر کتنی مدت انتظار کیا جائے؟ بعض نے 6 مہینوں کی قید لگائی ہے اور بعض نے سال کی قید لگائی ہے، لیکن علامہ شامی لکھتے ہیں صحیح یہ ہے کہ قاضی کی ثوابدید پر ہے جب تک اس کو مکمل اعتماد نہ آ جائے کہ یہ طے مکمل صحیح طریقے کے ساتھ ہو چکا ہے، اس وقت تک اس کی توبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی ہندیہ جلد 3 اور صفحہ نمبر 435 پر لکھتے ہیں الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه اثر التوبہ والصحيح ان ذلك مفوض الى راي القاضي۔ اور یہ ہے بحر الرائق جلد 7 اور صفحہ نمبر 95 پر ہے
الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان تظهر التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح انه مفوض الى رأي القاضي والمعدل. لہذا ان فتاوی جات سے ثابت ہوا کہ حنیف قریشی کی توبہ کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے اندر صحابہ کرام کی محبت اور الفت پیدا نہ ہو جائے اور صحابہ کرام کی مخالفت کے مکمل جراثیم ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کو اپنا باعث بنانا اور اس کے بیانات سننا حرام ہے۔